الحمد لله الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 541 ہے اور سورہ انعام کی 3 آیتوں کی تشریح آج کی جائے گی. آیت نمبر 60، 61 اور 62، 60، 61 اور 62. سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں اور پھر لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے. دوسری بات، اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے. تیسری بات، پھر اس نئے دن میں تمہیں نئی زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے. چوتھی بات، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. پانچویں بات، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. چھٹویں بات، وہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے اور تمہارے لیے نگہبان فرشتے بھیجتا ہے. ساتویں بات، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا وصول کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے. آٹھویں بات، پھر ان سب کو ان کے مولا برحق کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. اور 9ویں بات، حکم اسی کا چلتا ہے اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے. بزرگان محترم، زندگی کیا ہے؟ صبح و شام کا نام. زندگی کیا ہے؟ دن اور رات کا نام. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نظام بنایا ہے بندوں کی تخلیق کے اعتبار سے. ان کی تھکن، ان کی راحت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ان کی کمزوری اور ان کی محدود قوت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا ایک نظام بنایا. دن بھر آدمی محنت کرتا ہے، مشقت جھیلتا ہے، اور پھر اس کے بعد رات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قدرتی طور پر ایک خاص قسم کی نیند عطا کرتے ہیں. آدمی نیند میں چلا جاتا ہے ایک موت کی طرح، گویا کہ ایک عادی موت اس کی ہوتی ہے اور آدمی سو جاتا ہے. جب اس کی نیند مکمل ہوتی ہے 5، 6، 7، 8 گھنٹے جو بھی سوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بیدار ہوتا ہے، پھر ایک نئی زندگی اس کو ملتی ہے. ایک مومن بندے کے لیے اس میں غور و فکر کا بہت بڑا اثاثہ اور سامان. ایک بندے مومن پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حقیقی خالق اور مالک کی قدرت کو سمجھے، اس کی حقیقت کا ادراک کرے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور فکر اور تدبر و تفکر سے کام لے. بندہ مومن دوسرے تمام انسانوں سے ممتاز حیثیت اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کے مقام اور مرتبے اور اس کی قدرت و طاقت سے باخبر رہتا ہے. پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ جھلکیاں بتائی گئی. ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا سلسلہ جاری رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روح کو ایک حد تک گویا قبض کر لیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی وہ اللہ جو رات کے وقت میں تمہیں موت دیتا ہے، تمہاری روح کو ایک حد تک گویا قبض کر لیتا ہے. احادیث میں نیند کو موت کی بہن سے تعبیر کیا گیا ہے، بلکہ موت کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے نیند کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو یوں دعا کرتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تعالیٰ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں اور میں آپ کے نام سے زندہ ہوتا ہوں.
ہمارے عربی میں تو بڑے آسانی کے ساتھ یہ لفظ بول دیتے ہیں کہ میں آپ کے نام اللہم بسمک اموت و احیا، لیکن اگر اس کا ترجمہ اگر بیوی کے سامنے شوہر کرے کہ میں اللہ کے نام سے مرتا ہوں اور اللہ کے نام سے جیتا ہوں، مرنے کا لفظ استعمال کرتے ہی وہ تعجب کرنے لگتی ہے اور ڈرنے لگتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر بچہ بھی ہمارے سامنے اس قسم کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ہم ڈرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ نیند گویا ایک موت کی بہن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم صبح رات بھر نیند مکمل کر کے جب صبح میں اٹھتے ہیں تو ہم کو دعا یہی سکھائی گئی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے مرنے کے بعد ہم کو زندگی عطا کی اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ زندگی اور موت کا ریہرسل ہے یہ انسانی زندگی، روزانہ ہی ایک ریہرسل ہوتا ہے زندگی اور موت کا، جاگنے اور سونے کا۔ رات میں کوئی آدمی مرتا ہے، صبح میں زندہ ہوتا ہے، اور اسی حقیقت کو اس آیت میں یوں بیان کیا گیا، وہی وہ اللہ ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، دن میں جو کچھ کہ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھا دیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دوسرے کام کرتے ہیں، مصروفیات ہوتے ہیں، یہ زندگی کی یہ مدت اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں، پھر اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بات یہاں بتائی گئی ہے کہ تم اس کے بعد ایک مدت تم مقرر کرتے ہو، ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی، ایک مدت مقررہ ہماری جو پوری ہوتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ جب لوٹ کر جائیں گے ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تو وہ رب ذوالجلال تم کو بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کھیل کھیل کر آئے ہو، اچھے کام کر کے آؤ یا برے کام کر کے آئے ہو، خیر والی زندگی گزارے ہو یا شر والی زندگی گزارے ہو، حرام کھا کر آئے ہو یا حلال کھا کر آئے ہو، حق کو اختیار کر کے آئے ہو یا باطل کو اختیار کر کے آئے ہو، ایمانی زندگی گزار کر آئے ہو یا باطل اور کفر کی زندگی گزار کر آئے ہو، دوسروں پر ظالم بن کر آئے ہو یا مظلوم بن کر آئے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو بتا دے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتا دی، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ قاہر ہے اپنے بندوں پر، زبردست ہے۔ رب ذوالجلال کے قاہر ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، برتر ہیں، اور وہی وہ اللہ ہے جو تمہاری نگرانی کے لیے فرشتے بھیجتا ہے۔ یہ وہ فرشتے مراد ہیں جس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں۔ اچھے اعمال کو سیدھی جانب والا فرشتہ لکھتا ہے اور برے اعمال کو بائیں جانب والا فرشتہ لکھتا ہے، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ سورۃ الانفطار میں کی آیت نمبر 11 میں بتا دیا گیا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ اور یہ لوگ لکھنے والے معزز فرشتے ہیں جو ظاہر بات ہے کہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ تم سب اسی اللہ کی طرف لوٹا کر جاؤ گے اور اسی کا حکم چلے گا قیامت کے دن، اور جب وہ حساب لینے کے آئے گا پوری انسانیت کا حساب لے گا، لیکن وہ حساب لینے میں بہت جلد ہے، ہماری طرح حساب نہیں تھوڑی تھوڑے کا، وہ تو ہول سیل میں حساب لے گا، وہ تو پائی پائی کا حساب لے گا، مگر بہت جلد لے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس قدرت کو وہی ہم حقیقی معنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فکر آخرت ہم سب کے اندر پیدا فرمائے، اور زندگی کی کا جو ریہرسل چل رہا ہے اور موت کو سمجھایا جا رہا ہے، اس حقیقت کے ساتھ ہم سب کو جینا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وہاں ہمارے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں محاسبہ ہوگا، مواخذہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے تو معاف کر دے، لیکن وہ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ ہم کو سزا دینا چاہیں تو سزا دے، عذاب دینا چاہیں تو عذاب دے، اس کے ہاتھ کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر قسم کے عذاب سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے درجات کو بلند فرمائے، اور اپنا وہ اجر جو اس نے آخرت میں ہمارے لیے رکھا ہے اس اجر میں ہمارا بھی حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله